آج 4 ذوالحج پہلی نوچندی جمعرات کے دن صرف 10 روپے کی ٹافیاں لے آئیں اور ان پر قرآن پاک کی یہ مبارک سورت پڑھ کر اللہ کی رضا کے لیے بانٹ دیں۔ شام ہونے سے پہلے آپ کی برسوں پرانی رکی ہوئی حاجتیں پوری ہونے لگتی ہیں۔ جو مانگو گے اللہ اپنے غیبی خزانے سے عطا فرمائے گا۔ رزق، سکون، محبت، شادی، اولاد، قرض سے نجات یا دل کی کوئی بھی دعا، اللہ تعالیٰ ایسے راستے کھول دیتا ہے جہاں انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچتی۔ بس یقین کامل کے ساتھ آج یہ عمل کر کے دیکھ لو، پھر اپنی آنکھوں سے وہ تبدیلی دیکھو گے جس کا برسوں سے انتظار تھا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 4 ذوالحج پہلی جمعرات کا وہ مبارک دن آ چکا ہے جس کی رحمتیں، برکتیں اور قبولیت عام دنوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ ذوالحج کا مہینہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک انتہائی عظمت والا مہینہ ہے۔ یہی وہ مبارک دن ہے جن کے بارے میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں قسم فرمائی۔ یہ وہ مقدس ایام ہیں جن میں کیا گیا ایک چھوٹا سا نیک عمل بھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت زیادہ محبوب بن جاتا ہے۔ پھر جمعرات کا دن یہ رحمتوں، مغفرتوں اور دعاؤں کی قبولیت کا دن مانا جاتا ہے۔ بہت سے اللہ والے کہتے ہیں جمعرات کے دن مانگی گئی دعائیں جلد قبول ہوتی ہیں، خاص طور پر جب انسان سچے دل سے اللہ کی طرف رجوع کرے۔ آج 4 ذوالحج پہلی جمعرات کا یہ خاص وظیفہ ایسا عمل ہے جس سے بھی بتایا گیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بند قسمت کو کھول دیا، رکے ہوئے کام بن گئے اور ناممکن نظر آنے والی حاجتوں کو بھی ممکن فرما دیا۔ یہ اللہ والوں کا وہ راز ہے جو ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا۔ آج میں وہ راز آپ تک پہنچا رہی ہوں، لیکن یاد رکھنا جو شخص اس عمل کو یقین، توجہ، خلوص نیت کے ساتھ کرے گا، پھر دیکھنا کیسے تقدیر کے بند تالے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ وہ لوگ جو برسوں سے پریشانیوں میں گھرے ہوئے ہیں، وہ لوگ جن کے گھروں میں سکون ختم ہو چکا ہے، وہ لوگ جن کی دعائیں بار بار مانگنے کے باوجود پوری نہیں ہو رہی، آج اللہ تعالیٰ ان کے لیے غیب سے ایسے راستے کھول دے گا جہاں انسان کی سوچ بھی نہیں پہنچ سکتی۔ آپ آج یہ وظیفہ پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے جو مانگتے جائیں گے، رب کریم اپنے حکم سے آپ کے نصیب میں لکھتا چلا جائے گا۔ ایسی حاجتیں بھی پوری ہوں گی جن کے بارے میں انسان سوچتا ہے کہ اب یہ کبھی پوری نہیں ہو سکتی۔ اس وظیفے کی سب سے بڑی تاثیر یہ ہے کہ اگر آپ اسے دن میں پڑھتے ہیں تو شام تک رحمت کے آثار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اگر رات میں پڑھتے ہیں تو راتوں رات حالات بدلنے لگتے ہیں۔ یہ وہ عمل نہیں جس کے لیے مہینوں انتظار کرنا پڑے، یہ غیبی مدد کا وہ خاص وظیفہ ہے جس کی تاثیر انسان کو حیران کر دیتی ہے۔ ذوالحج کے مبارک مہینے میں لوگ بڑے بڑے صدقے کرتے ہیں، کوئی کھانا تقسیم کرتا ہے، کوئی گوشت، کوئی میٹھا، کوئی غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ لیکن آج میں آپ کو صرف 10 روپے کی ٹافیوں کا ایسا حیران کن راز بتانے جا رہی ہوں کہ اگر آپ ان ٹافیوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھ کر 10 حاجتوں کی نیت کر لیں گے تو اللہ کے حکم سے 10 کی 10 حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وہ حاجتیں بھی جو برسوں سے رکی ہوئی ہیں، وہ کام بھی جنہیں لوگ ناممکن کہتے ہیں، وہ راستے بھی کھل جائیں گے جہاں انسان کی امید ختم ہو چکی ہوتی ہے۔ آج 4 ذوالحج پہلی جمعرات کے مبارک دن جب آپ 10 روپے کی ٹافیوں پر یہ خاص وظیفہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے دل کی ہر چھپی ہوئی دعا سن لے گا۔ جو تکلیف صرف آپ جانتی ہیں، جو آنسو راتوں میں بہائے گئے، جو دعائیں برسوں سے مانگی جا رہی ہیں، رب کریم آج ان سب کو قبول فرمانے پر قادر ہے۔ یہ وظیفہ ان ماؤں کے لیے جو اپنے بچوں کے روشن مستقبل کے لیے پریشان ہیں، ان بہنوں کے لیے جو اپنے بھائیوں کی کامیابی چاہتی ہیں، ان بیویوں کے لیے جو اپنے شوہروں کے رزق اور محبت کے لیے دعائیں مانگتی ہیں، ان جوان بیٹیوں کے لیے ہے جن کے رشتے رکے ہوئے ہیں۔ یہ نوکری، کاروبار، شادی، رزق، قرض سے نجات، سکون، ہر جائز حاجت کے لیے مجرب عمل ہے۔ اور یاد رکھنا آج خوش قسمت وہی ہوگا جو اس عمل کی قدر کرے گا، کیونکہ ذوالحج کی پہلی جمعرات سال میں صرف ایک بار آتی ہے۔ اگر آج غفلت ہو گئی، اگر آج سستی کر گئی تو شاید پھر پورا سال انتظار کرنا پڑے۔ جب یہ وظیفہ پڑھیں تو مکمل خاموشی، یقین، توجہ کے ساتھ پڑھیں، کسی سے بات نہ کریں، دل اور زبان دونوں کو اللہ کی طرف متوجہ رکھیں۔ صرف 10 روپے کی ٹافیاں لے کر باوضو مصلی پر بیٹھ جائیں، چند منٹ نکال کر یہ عمل کر لیں۔ آج کا دن، آج کی رات دونوں قبولیت سے بھری ہوئی ہیں، پتہ نہیں اگلے سال یہ مبارک موقع نصیب ہو یا نہ، اس لیے آج یہ وظیفہ ضرور پڑھ لیں۔ ممکن ہے یہی چند منٹ آپ کی پوری زندگی بدل دیں۔ ممکن ہے آج کے بعد آپ کے گھر سے پریشانیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں۔ ممکن ہے آج کے بعد آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں بلکہ خوشی آ جائے، اور ممکن ہے آج رب کریم آپ کو وہ عطا فرما دے جس کے لیے آپ برسوں سے تڑپ رہے ہیں۔ آپ چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، آپ کا تعلق پاکستان سے ہو، انڈیا سے ہو، بنگلہ دیش، سعودی عرب، جاپان، مسقط، دبئی یا دنیا کے کسی بھی ملک سے ہو،
جیسے ہی آپ کے شہر اور آپ کے ملک میں 4 ذوالحج پہلی جمعرات کا مبارک دن آ جائے، آپ نے آج کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہیں چھوڑنا، کیونکہ ذوالحج کے یہ مبارک دن عام دن نہیں ہوتے۔ یہ وہ مقدس ایام ہیں جن میں مانگی گئی دعائیں آسمانوں کے دروازوں تک پہنچتی ہیں، اور جمعرات کا دن تو ویسے ہی رحمت، برکت اور قبولیت دعا کا دن مانا جاتا ہے۔ بہت سے اللہ والے کہتے ہیں کہ جو شخص ان مبارک گھڑیوں میں سچے دل سے اللہ کو پکارتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خالی جھولی کو بھی رحمتوں سے بھر دیتا ہے۔ آج آپ نے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، چاہے نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے ظہر، عصر، مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں۔ آپ دن میں پڑھیں یا رات میں، اللہ کی رحمت ہر وقت بندے کے قریب رہتی ہے۔ اس عمل کے لیے نہ کسی خاص جگہ کی قید ہے اور نہ کسی مشکل شرط کی پابندی۔ آپ گھر میں ہیں تو گھر میں پڑھ لیں، دکان پر ہیں تو دکان پر پڑھ لیں، دفتر یا کاروبار یا سفر میں ہیں تو چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھنا، 4 ذوالحج پہلی جمعرات کا یہ خاص وظیفہ کسی صورت نہ چھوڑنا۔ کیا پتہ یہی چند منٹ آپ کی برسوں کی پریشانیوں کا خاتمہ بن جائے۔ وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے آئیے اب آج کے اس خاص عمل کی طرف چلتے ہیں۔ لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں، آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ناظرین، آپ سے دل سے گزارش ہے کہ ابھی اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ یہاں آپ کو ایسے مجرب وظائف، طاقتور اعمال اور روحانی راز روزانہ کی بنیاد پر بتائے جاتے ہیں، جو اللہ کے حکم سے ہزاروں لوگوں کی زندگیوں میں خیر و برکت کا سبب بن چکے ہیں۔ اب آئیے عمل کی طرف۔ آج 4 ذوالحج پہلی جمعرات کا پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے، کسی بھی نماز کے بعد باوضو ہو کر مصلی پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پڑھنا ہے۔ درود آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، مختصر درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر درود ابراہیمی پڑھ لیں تو سب سے افضل اور بابرکت ہے، کیونکہ روایات میں آتا ہے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام درودوں میں درود ابراہیمی سب سے زیادہ محبوب تھا۔ یہ وہ درود ہے جو رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، دعاؤں کو آسمان تک پہنچا دیتا ہے اور بندے کے عمل میں نور بھر دیتا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جیسے ہی آپ نے 3 بار درود پاک پڑھ لیں، فوراً اپنے خاص مقصد کی نیت کر لیں، کیونکہ ہر انسان کی حاجت الگ ہے۔ کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی اپنی بیٹیوں کے رشتوں کے لیے رو رہا ہے، کوئی بیمار ہے، کوئی بے سکون ہے، کسی کا کاروبار بند پڑا ہے اور کوئی صرف اللہ کی رحمت کا منتظر ہے۔ لیکن آج آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یہ کام کیسے ہوگا، کیونکہ یہ کام انسان نہیں رب کرواتا ہے۔ آپ نے صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر کامل یقین اور بھروسہ رکھنا ہے۔ یہ وظیفہ آپ کی پریشانیوں، تنگ دستیوں اور بے سکونیوں کا آخری حل بن جائے گا۔ اب اپنے مقصد کو دل میں رکھتے ہوئے فوراً ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر عمل کا آغاز کریں۔ یاد رکھنا، تعوذ تسمیہ پڑھنے سے شیطانی اثرات ختم ہوتے ہیں، دل کو سکون ملتا ہے، اور جس کام کی ابتدا میں اللہ کے نام سے کی جائے اس میں خیر، برکت، حفاظت اور کامیابی شامل ہو جاتی ہے۔ جب آپ اپنے تمام مقاصد کی نیت کر لیں، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیں، تو پھر پورے یقین، خلوص اور توجہ کے ساتھ سب سے پہلے آپ نے 10 روپے کی ٹافیوں پر جو مبارک وظیفہ پڑھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے نہایت بابرکت صفاتی نام اللہ الصمد کا وظیفہ ہے۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عظیم شان، قدرت اور بے نیازی کا اعلان ہے۔ اللہ الصمد قرآن مجید کی مبارک آیت بھی ہے اور اللہ رب العزت کی ایسی صفت ہے جس کے اندر بے شمار راز پوشیدہ ہیں۔ اس کا معنی ہے وہ اللہ جو سب سے بے نیاز ہے، جسے کسی کی ضرورت نہیں، لیکن پوری دنیا اسی کی محتاج ہے۔ آج مہنگائی کا دور ہے، ہر طرف پریشانیاں ہیں، کوئی رزق کے لیے تڑپ رہا ہے، کوئی قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، کوئی بے سکونی کا شکار ہے۔ ایسے وقت میں اللہ الصمد پڑھنے والا بندہ اللہ کی بے نیازی کے خزانے سے جڑ جاتا ہے۔ کہتے ہیں جب بندہ سچے یقین کے ساتھ اللہ الصمد پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی برکت عطا فرماتا ہے کہ بند دروازے کھلنے لگتے ہیں، تنگ دستی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے اور انسان حیران رہ جاتا ہے کہ میرے حالات اتنی جلدی کیسے بدل گئے۔
آپ آج 10 روپے کی معمولی سی ٹافیوں پر اللہ الصمد پڑھ کر رب کعبہ سے جو مانگتے جائیں گے اللہ تعالیٰ اپنے حکم سے آپ کی تقدیر میں لکھتا چلا جائے گا۔ آج اگر آپ 1 لاکھ مانگیں گے تو اللہ 70 لاکھ دینے پر بھی قادر ہے، کیونکہ دینے والا انسان نہیں پوری کائنات کا مالک ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ کی بے نیازی کیا ہوتی ہے؟ میں کہتی ہوں وہ رب اتنا بے نیاز ہے کہ ہم مانگتے بھی نہیں اور وہ پھر بھی ہمیں عطا فرماتا ہے۔ پہننے کو لباس دیتا ہے، سونے کو آرام دیتا ہے، سانس دیتا ہے اور بے شمار نعمتیں عطا فرماتا ہے جن کا ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اور جب وہ بندہ ہاتھ اٹھا کر اس سے مانگتا ہے پھر وہ ایسا عطا فرماتا ہے کہ بندہ حیران رہ جاتا ہے۔ وہ ایسا نوازتا ہے کہ انسان کو کسی کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں رہتی۔ اب توجہ سے سن لیں، آپ نے اللہ الصمد کو کتنی بار اور کیسے پڑھنا ہے؟ اللہ الصمد 1 بار، اللہ الصمد 2 بار، اللہ الصمد 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یہ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 70 بار پڑھنا ہے۔ اب پڑھنے کے 2 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ تمام ٹافیاں اپنے سامنے رکھ لیں اور پورے یقین توجہ کے ساتھ 70 بار اللہ الصمد پڑھ کر ان پر دم کر دیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ ایک ٹافی اپنے سیدھے ہاتھ کے ہتھیلی پر رکھیں، پھر اپنی ایک خاص حاجت دل میں رکھ کر اللہ الصمد 7 بار پڑھیں اور اس ٹافی پر پھونک مار دیں۔ پھر دوسری ٹافی اٹھائیں، اس پر دوسری حاجت کی نیت کریں اور دوبارہ 7 بار اللہ الصمد پڑھ کر دم کر دیں۔ اسی طرح ایک ایک ٹافی پر الگ الگ حاجت کی نیت کرتے جائیں اور ہر ٹافی پر 7 بار اللہ الصمد پڑھتے جائیں، یہاں تک کہ 10 ٹافیوں پر مجموعی طور پر 70 بار اللہ الصمد مکمل ہو جائے۔ اور یاد رکھنا، آج مانگتے وقت اپنی حیثیت نہیں دیکھنی بلکہ رب کی شان دیکھنی ہے۔ گھر مانگنا ہے تو مانگ لو، گاڑی مانگنی ہے تو مانگ لو، نوکری، کاروبار، شادی، اولاد، رزق، عزت، سکون، کامیابی، جو دل چاہے آپ رب کعبہ سے مانگ لو، کیونکہ جب بندہ سچے یقین سے اللہ الصمد پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صرف بہتر نہیں بلکہ بہترین عطا فرماتا ہے، اور ایسا عطا فرماتا ہے کہ پھر بندہ کسی کا محتاج نہیں رہتا۔ جب آپ پہلے نمبر پر 10 روپے کی ٹافیوں پر اللہ الصمد کو بتائے گئے طریقے کے مطابق 70 بار پڑھ لیں تو اب دوسرے نمبر پر جو عظیم وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک نہایت مبارک اور طاقتور سورت کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ سورت ہے جسے تقریباً ہر مسلمان جانتا ہے۔ قرآن پاک کی سب سے مختصر سورت صرف 3 آیات پر مشتمل، لیکن تاثیر ایسی کہ بڑے بڑے بند دروازے کھل جائیں۔ جی ہاں، یہ سورہ کوثر کا مبارک وظیفہ ہے۔ بہت سے اللہ والے اسے رزق، عزت، برکت اور کامیابی کی سورت کہتے ہیں۔ جب بندہ یقین کے ساتھ سورہ کوثر کو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی میں خیر ہی خیر نازل فرما دیتا ہے۔ آج کتنے ہی ماں باپ اپنی بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں۔ لوگ آتے ہیں، دیکھتے ہیں اور چلے جاتے ہیں، بات بنتے بنتے رک جاتی ہے۔ کبھی قسمت کی آزمائش ہوتی ہے اور کبھی حسد کرنے والے لوگوں کی نظر اور بندشیں راستے روک دیتی ہیں۔ لیکن آج اگر آپ سچے یقین کے ساتھ سورہ کوثر پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ بیٹیوں کے رشتوں میں آنے والی ہر رکاوٹ، ہر بندش اور ہر ناامیدی ٹوٹنا شروع ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کاروبار بند پڑا ہے، رزق رک گیا ہے، کام ہوتے ہوتے رک جاتے ہیں، محنت کے باوجود کامیابی ہاتھ نہیں آتی تو آج سورہ کوثر کو لازمی پڑھ لیں۔ یاد رکھنا، 10 روپے کی معمولی ٹافیاں نہیں، یہ آپ کے نصیب کے بند تالے کھولنے کا ذریعہ بن سکتی ہیں، یہ آپ کی قسمت کے ستارے جگانے کا سبب بن سکتی ہیں، یہ آپ کی آنے والی نسلوں میں خیر و برکت کا راستہ بن سکتی ہیں۔ کہتے ہیں جب سورہ کوثر ان ٹافیوں پر پڑھ کر دم کی جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد شامل حال ہو جاتی ہے۔ بندہ جس طرف قدم بڑھاتا ہے اللہ آسانیاں پیدا فرما دیتا ہے، اور پھر پورا سال اللہ کی رحمت، حفاظت اور برکت اس کے ساتھ رہتی ہے۔ نہ ذلت رہتی ہے، نہ رسوائی، نہ مایوسی، بلکہ بندہ اپنے رب سے جو مانگتا ہے اللہ اسے اس سے بھی بہتر عطا فرما دیتا ہے۔ آئیے پہلے سورہ کوثر کی تلاوت سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ آپ نے سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور یاد رکھنا ہر بار بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ آپ نے 11 بار سورہ کوثر پڑھ کر انہی 10 روپے کی ٹافیوں پر دم کرنا ہے، اور آج جب آپ سورہ کوثر پڑھیں تو 11 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھیں۔ انشاءاللہ 11 کی 11 حاجتیں پوری ہونا شروع ہو جائیں گی، کیونکہ سورہ کوثر صرف ایک سورت نہیں، یہ خیر کثیر کا اعلان ہے۔ اس کا معنی ہی ہے
کہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو بے شمار نعمتوں، رحمتوں اور برکتوں سے نوازتا ہے۔ اور یاد رکھنا، سورہ کوثر دشمنوں کے غرور کو بھی توڑ دیتی ہے، حاسدوں کی چالیں ناکام ہو جاتی ہیں، جادو، بندش، حسد، شیطانی اثرات کمزور پڑنے لگتے ہیں۔ اگر آج کوئی دنیا کی پریشانیوں، حسد، جادو، رکاوٹوں اور بے سکونی سے نجات چاہتا ہے تو دوسرے نمبر پر سورہ کوثر کو ضرور پڑھیں۔ یہ مبارک سورت آپ کو دنیا میں عزت، کامیابی، سکون اور بلند مقام عطا فرمائے گی اور آپ کے ہر جائز مقصد میں اللہ تعالیٰ کی مدد شامل ہو جائے گی۔ دوسرے نمبر پہ 11 بار سورہ کوثر پڑھنے کے بعد آپ نے تیسرے نمبر پہ جو عظیم وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ قرآن پاک کی ایک نہایت مبارک اور طاقتور آیت کا وظیفہ ہے۔ یہ وہ آیت ہے جو صحابہ کرام کی زندگیوں کا سہارا رہی۔ یہ فرشتوں کی تسبیح ہے، یہ اللہ کے نیک بندوں اور اولیاء کرام کا معمول رہا ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جب صحابہ کرام پر کوئی مشکل وقت آتا، تنگ دستی آتی، پریشانیاں گھیر لیتی، حالات سخت ہو جاتے، وہ کسی انسان کے دروازے پر نہیں جاتے تھے، نہ کسی مخلوق کے آگے ہاتھ پھیلاتے تھے، وہ سیدھا اپنے رب کے حضور حاضر ہوتے تھے، اپنے دکھ، اپنی غم اور اپنی حاجتیں اللہ کے سامنے رکھتے تھے اور اسی آیت مبارکہ کو پڑھتے تھے اور اللہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان فرما دیتا تھا۔ لیکن آج ہمارا حال یہ ہے کہ جب مشکل آتی ہے تو ہم سب سے پہلے لوگوں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں، در در کی ٹھوکریں کھاتے ہیں، تان و تشنیع سنتے ہیں اور جب ہر طرف سے تھک جاتے ہیں تو پھر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر ہم صحابہ کرام کے طریقے کو اپنائیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں کبھی خالی نہیں لوٹاتا۔ آج میں آپ کو ایک ایسا ہی سینے کا راز بتا رہی ہوں، یہ وہ آیت ہے جو یقین کے ساتھ پڑھنے والا کبھی ناکام نہیں رہتا۔ اگر کوئی مقروض ہے تو قرض سے نجات ملتی ہے، اگر بے اولاد ہے تو اولاد عطا ہوتی ہے، اگر کاروبار بند ہے تو رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں، اگر اولاد نافرمان ہے تو اصلاح کے راستے پیدا ہو جاتے ہیں، اور اگر زندگی میں کوئی بھی پریشانی ہے تو اللہ تعالیٰ غیبی مدد فرما دیتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اب آپ نے اسے کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سنیں۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 1 بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 2 بار، حسبنا اللہ و نعم الوکیل 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے کس بار پڑھنا ہے اور پھر انہی 10 روپے کی ٹافیوں پر دم کر دیں۔ یہ آیت کا مطلب ہے میرے لیے اللہ ہی کافی ہے اور وہی بہترین کارساز ہے۔ اور جب بندہ دل سے یقین کر لیتا ہے کہ میرا رب میرے لیے کافی ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم گمان بھی نہیں ہوتا۔ پھر حالات ایسے بدلتے ہیں کہ انسان خود حیران رہ جاتا ہے، دشمن بھی مددگار بن جاتے ہیں اور راستے بند نہیں رہتے بلکہ خود بخود کھلنے لگتے ہیں، اور پھر بندہ سوچتا ہے کہ یہ مدد کہاں سے آ رہی ہے، حالانکہ وہ مدد رب کائنات کی طرف سے ہوتی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ جب آپ تیسرے نمبر پر 21 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ لیں تو اب چوتھے اور آخری نمبر پر آپ نے نہایت بابرکت اور اس سے جڑے ہوئے اللہ کے 2 عظیم صفاتی نام، وہ یہ نام ہے جنہیں پڑھنے والا بندہ اللہ کے خزانے کی وسعتوں سے جڑ جاتا ہے اور رزق، برکت اور کشادگی کے دروازے اس کے لیے کھلنے لگتے ہیں۔ یہ 2 نام ہیں یا رزاق اور یا غنیجو، یعنی وہ رب جو بے حساب رزق دینے والا ہے اور وہ رب جو خود بھی بے نیاز ہے اور اپنے بندوں کو بھی محتاجی سے نکال دیتا ہے۔ کہتے ہیں جب بندہ سچے یقین کے ساتھ یا رزاق اور یا غنیجو پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں ایسی وسعت عطا فرماتا ہے کہ تنگ دستی کا تصور بھی ختم ہونے لگتا ہے اور بندہ ایسے مقام پر پہنچ جاتا ہے کہ وہ خود بھی حیران رہ جاتا ہے کہ میرے لیے راستے کہاں سے کھل رہے ہیں۔ اب آپ نے ان مبارک ناموں کو کیسے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ سے سنیں۔ یا رزاق یا غنیجو 1 بار، یا رزاق یا غنیجو 2 بار، یا رزاق یا غنیجو 3 بار۔ اس طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے اور یاد رکھیں اس عمل کو پورے یقین، توجہ اور خلوص کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ترتیب یہ ہوگی: پہلے نمبر پر اللہ الصمد 70 بار، دوسرے نمبر پر سورہ کوثر 11 بار، تیسرے نمبر پہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل 21 بار، چوتھے نمبر پر یا رزاق یا غنیجو 11 بار۔ آخر میں پھر وہی درود پاک 3 مرتبہ پڑھیں جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا اور اس کے بعد یہ مکمل وظیفہ پورا ہو جاتا ہے۔ اب سب سے اہم بات یہ ہے کہ 10 روپے کی ٹافیاں آپ نے صدقے کی نیت سے اپنے گھر کے بچوں میں بانٹ دینی ہے یا اپنے محلے کے بچوں کو کھلا دینی ہے۔ بچے اللہ کی معصوم مخلوق ہیں اور ان کے ذریعے
کی گئی نیکی بہت زیادہ قبولیت پاتی ہے۔ جیسے ہی آپ یہ ٹافیاں بچوں میں تقسیم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی سے بہت سی پریشانیاں دور فرما دیتا ہے۔ نظر بد، حسد، رکاوٹیں، الجھنیں اور دشمنی کے اثرات کم ہونے لگتے ہیں اور انسان اپنے اندر ایک ہلکا پن اور سکون محسوس کرتا ہے۔ اگر عمل کے بعد دل کو اطمینان ملے تو سمجھ لیں کہ اللہ کے حکم سے خیر کے دروازے کھل رہے ہیں۔ آخر میں ایک خاص دعا بھی شامل ہے۔ جو لوگ اس دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں وہ دل سے درود پاک پڑھ کر ماشاءاللہ یا سبحان اللہ لکھ دیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے جائز مقصد پورے فرمائے، جو مانگا وہ بھی عطا کرے اور جو نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنے کرم سے عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔